بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہولت اور آسانی کے ساتھ خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ یہ کنجوسی اور تنگی کی ضد ہے۔ کنجوس انسان کو اپنا مال خرچ کرنے یا اپنی کسی بھی چیز دینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نہ صرف مال و دولت بلکہ کنجوس انسان تو اپنے جذبات کو ظاہر کرنے میں بھی بخل کرتا ہے۔ سخی وہ ہے جو اپنے حق کو دوسروں کے سپرد کر دے اور اپنے حق کو دوسروں کے پاس خوش دلی سے رہنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، جود و کرم، عطا و نوازش بے مثل اور بے مثال اور باکمال ہے۔ کوئی بھی اس خلق میں بھی آپ کے برابر نہ تھا، نہ ہی کوئی آپ کے معارض اور مد مقابل تھا، حتیٰ کہ آپ کی پہچان اور شناخت یہی سخاوت اور جود و کرم بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 281 میں ہے کہ ایک دفعہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بورے پر رکھ دیا اور لوگوں میں تقسیم شروع کر دی۔ ہر سائل کو خوب نوازا، سب درہم تقسیم ہو گئے تو اس کے بعد ایک سوالی اور آیا اور حضور سے سوال کرنے لگا کہ خدارا مجھے بھی خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا، مجھے بھی کچھ نواز دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سب درہم تقسیم کر دیے گئے ہیں، اب کچھ نہیں بچا۔ لیکن سوالی سوال کرتا رہا کہ مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمانے لگے ابھی میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ تم میرے نام پر کسی سے قرض اٹھا لو، جیسے ہی میرے پاس کچھ رقم آئے گی تو میں وہ قرض ادا کر دوں گا۔ پاس میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے جس چیز پر آپ قادر نہ ہوں اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زرد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی اس بات کو سن کر ناپسند فرمایا۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے جائیے اور عرش کے مالک رب سے کسی کمی کا خوف نہ کیجیے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ اس بات کی خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نمودار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔